زکریا اذ نادى ربہ، یہ نہیں پڑھنے، اس سے آگے جو ہے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ٹھیک ہے یہ پڑھنا ٹھیک ہے. عشاء کی نماز کے بعد 100 دفعہ عشاء کے بعد یہ دونوں نا درود شریف بالآخر پڑھیں. ٹھیک ہے. اللہ مہربانی فرمائے. تو بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب چوتھا مہینہ نا 3 گزر جائے خیریت سے، چوتھا ہو جی جی تو چوتھے مہینے کا کوئی جمعہ یا اتوار جی جی تو اپنے کسی خاندان کے آدمی کو بھیجے نا، 7 لونگ لے کر آئے، 7 لونگ ٹھیک ہے. میں پڑھ دوں گا تو اسی دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کھانے، جمعہ کے دن یا اتوار کے دن، چوتھا مہینے کے اندر اندر. اچھا جی ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، کرم 7 لونگ 7 لونگ ٹھیک ہے جی، میں پڑھ کے کرم فرمائے اللہ تعالیٰ. تو میرے نا خاون کی نا دفتر میں انکوائری چل رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے نا کہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ کو پوچھے نا، پھر آپ کو میں اسی نمبر پہ آپ جمعرات کے دن کال کر لیں گی 11 بجے کے بعد. صبح کے ٹائم اسی پہ نا مطلب 11 بجے سے شام 4 بجے تک جمعرات کو یہ چیزیں جمعرات کے بتاتا ہوں نا، یہاں تو مسائل بتانے ہوتے ہیں نا میری بہن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کر لوں گی. تو اس لیے یہ متع جائز ہے یا نہ جائز، یہ بعد میں پہلے متع سمجھ لیں تاکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ پر جو اعتراض آئے گا کہ اتنی مدت آپ نے اجازت دی رکھی اور لوگ کرتے رہے، تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ متع جو ہے بالکل نکاح ہوتا، اس میں وہ ساری شرطیں ہیں جو نکاح کی ہوتی ہیں کہ شادی شدہ سے نہیں ہو سکتا، جو عدت گزار رہی ہو اس سے نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک خاوند کی بیوی ہوگی، جب وہ ختم ہوگا تو عدت گزارنی پڑے گی. عدت میں اگر ثابت ہو جائے کہ بچہ ہے اس کے پیٹ میں تو بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرنا ہوگا، اور وہ بچہ اس آدمی کا جائز بیٹا ہوگا، وراثت میں حصہ لے گا. سارے قانون بھائی، اور مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو ایسے ہی ہوگا. سارے وہ قوانین و قواعد جو نکاح بالکل نکاح ہوتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ دوسرا نکاح جو ہے یہ طلاق سے یا موت سے ختم ہوتا ہے. وہ نکاح جو ہوتا ہے اس میں جو مدت مقرر ہے وہی طلاق ہے، جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نکاح ختم ہو. باقی سارے قاعدے قانون نکاح وارث ہوتی ہے، عاقرہ سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ عاقرہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کہ اس کے وارثوں سے اجازت لی جائے. اور یہ بھی ہے کہ شیعہ حضرات نے بھی خیر کھلی چھٹی دے دی، ان کی حدیثوں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ اجازت صرف سفر میں تھی، جن کی بیویاں گھروں میں موجود ہیں ان کے لیے نہیں تھی. جو لوگ سفر میں ہوتے تھے اور ایسا موقع آ جاتا تھا کہ خطرہ پیدا ہوگا کہ جناب ان کو اجازت. ہماری حدیثوں میں بھی یہی ہے، وطن میں ہوتے ہوئے آپ نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی. اب ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے آخر میں اس کو بند کر روک دیا، مگر اس کی خبر کئی صحابہ کو نہیں ہوئی، وہ کرتے ہی رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اس کو زیادہ پھیلایا، پھر لوگوں میں اس حکم کی اشاعت کی یہ بند ہے. مگر اس کے باوجود بھی کئی لوگ جو تھے صحابہ میں سے وہ قائل رہے ہیں متاکہ اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے اس پر قیامت نہیں برپا کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رک گیا، مگر آخر ابن عباس جیسے ابن مسعود جیسے لوگ جائز سمجھتے رہے ہیں، وہ حدیثوں میں موجود ہے، مناظرے کرتے رہے کہ نہیں بند ہوا. تو اس لیے اس پر جو ہے نا کہ کافر ہوگا شیعہ فلاں، یہ کوئی بات نہیں، ایک فری مسئلہ ہے کہ وہ سمجھتے کہ اب بھی ایسا نکاح جائز ہے. نکاح ہے موقت کہ وقت کی پابندی ہوتی ہے اس میں، باقی نکاح ہوتا سارے. اولاد جائز ہوتی ہے، وہ وارث ہوتی ہے، عدت بھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے علماء مولوی صاحب جیسے لکھ دیتے ہیں کہ اس میں عدت ہی کوئی، بالکل غلط بات. عدت ہوتی ہے، اور اس عدت میں اگر پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک نیا نکاح نہیں کر سکتے. وہ بچہ پیدا ہوگا، اس آدمی کا بیٹا لکھا جائے گا، وہ وارث ہوگا دوسرے بیٹے. اگر کسی نے متع کرنا اور اگر بدکاری کا نام متع رکھ لیا تو پھر تو اس کی اپنی حرام بدگی ہے، وہ متع نہیں. اس لیے جو رسول اللہ نے اجازت دی رکھی نا وہ ایک نکاح تھا پورا، سارے قانون سے نکاح کے. شادی شدہ عورتوں سے نہیں ہوتا تھا، نہ وہ جو عدت میں ہوتی تھی ان سے ہوتا تھا، سارے قاعدے اس کے نکاح کے. اب جو مولانا مختلف مطلب فقہا کے مسلک بنے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسے فقی بھی ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں، اہل سنت میں سے کوئی نہیں دیتا. خواہ وہ اہل حدیث ہیں یا اہل فقہ، یہ تو سب کہتے ہیں کہ بند ہو گیا. صرف شیعہ حضرات جو ہے نا ان میں سے بھی یہ امامیہ جو ہے یہ مانتے ہیں، ورنہ زیدی جو ہے یمن کے وہ بھی کہتے ہیں کہ بند ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرے مفتی تھے انہوں نے کیا راستہ نکالا. بات وہی ہے، ایک چور دروازہ نکال دیا جس پر صالح حسین جیسے بیچارے روئے بھی کہ کیا کر رہے، وہی متع نام اور رکھ لیا. تو شیخ نے کہا کہ دل میں رکھ کرنا کہ مہینہ ہی رکھنا، پھر اس کو چھوڑ دینا، ظاہر نہ کریں. اگر کہہ دیں عقد میں اتنی مدت پھر متع بن جائے گا.
دل میں چھپا لیں اتنے دنوں کے لیے بس پھر طلاق دے دیں. یہ انہوں نے کہا جو یورپ میں لوگ جاتے ہیں یہی مصیبت جو آپ نے بیان کی تو ادھر وہ لوگ ایسا کر لیا کر. یہ باقاعدہ ان کا چھپا ہوا فتویٰ ہے سعودی علماء کا, مگر صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ خلاف تھے کہ یار یہ چلاکی ہے نا, اگر متع حرام ہے تو یہ وہی متع جب آپ کے دل میں ہے کہ رکھنا نہیں اس کو تو کیا ہوا. مگر یہ ہمارے سنی حضرات بھی ایسا کر لیتے ہیں. صرف بڑے بڑے علماء کراچی میں جن کو سیٹھ بلاتے تھے, رات شادی کی صبح طلاق کے لیے نہیں کر لی کوئی کماری, یہ نکاح پڑھا دے کہ ہاں ٹھیک ہے لا رہی ہے, اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ ایک رات کے لیے. بتائیں یہ دین ہے, محسنین غیر مسافر. اللہ تو کہتا ہے نکاح کے وقت نیت ہونی چاہیے کہ اس کو ہمیشہ رکھنا, بعد میں بدقسمتی سے کوئی وقت آ جائے وہ الگ بات ہے, ذہن میں پہلے کہ رکھنا ہی نہیں, یہ تو عیاشی کرنے والی بات. تو یہ بھی فتوے جو ہے نا پھر ہیرا پھیری سے لوگ نکال لیتے ہیں. شیعوں کو برا کہتے رہتے ہیں, آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دل میں رکھ لے بات اور مہینے کے لیے کر لے بعد میں چھوڑ دے. میرے خیال شیخ بن باز صاحب کے فتوے پہ عمل نہیں ہو رہا ہے, ممکن انہوں نے فتویٰ ضرور دیا اور صالح عثیمین کا رد بھی ہے اس پر. اب بالکل بارک اللہ فیک. یعنی آپ کا معنی یہ ہے کہ متع کی جو شرائط ہیں وہ بہت کڑی بالکل صحیح نکاح کی طرح ہیں, اور صحیح نکاح اور متع کے درمیان صرف ایک باریک سا فرق ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہنگامی حالت اس میں آ سکتی ہے, لیکن اس میں سے پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے بعد ہم دونوں نے علیحدہ ہو جانا ہے. طلاق باقی اس میں عدت بھی ہے اور باقی سارے مسئلے وہی ہیں جو نکاح. تو شرعی اعتبار سے اب جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں تو مولانا نے جیسا کہ فرمایا اور بتایا کہ شرعی اعتبار سے متع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی ممانعت کر دی, اور اس ممانعت کے باعث آج کوئی بھی بندہ اس کو جائز قرار نہیں دیتا. اگر کوئی بھی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو سمجھے کہ صریحاً غداری کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہے. جی مولانا ایک سوال ہمارے پاس تحریری طور پر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات سیاسی اعتبار سے یا تدبیری اعتبار سے کبھی کبھار صاحب ہوا ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہو گیا, یا مطلب وہ ایک نبینہ صحابی کو اپنے سے دور کرنے کے بارے میں, یا کچھ اور مواقع پر. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ سے وہ کون سی ایسی فروگزاشتیں سرزد ہوئی تھی کہ جن کے باعث اللہ وحدہ لا شریک کو یہ ارشاد فرمانا پڑا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. وضاحت فرما دیں بارک اللہ فیکم. اس آیت کے بارے میں وضاحت جو ہے نا بالکل ضروری ہے. بہت یہ مار کا آ رہا ہے, ایک طرف غیر مسلم اس کو پکڑے ہوئے ہیں کہ تمہارے نبی سے گناہ ہوئے, اللہ کہتا پہلے بھی بخش دیے پچھلے بھی بخش دیے, اور کچھ ہمارے لوگ ہیں جو جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں نہیں اس کی مراد ہے کہ آپ کے جو پہلے گزرے ہیں نا باپ دادے ان کے گناہ بخش دیے, اور جو آپ کے پیچھے آنے والی نسل ہے تو یہ سب بناوٹی باتیں. بات تو یہ ہے کہ آپ کے بخش دیے, کہ آپ کے پہلے پچھلے بخش دیا. آگے غم کا میں نام پھر میں بتاؤں گا, ہے آپ کا قصہ. فروغ گزاشتیں وغیرہ جو ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جو ہے نا ان سے وہ چیز جس کو ہم گناہ کہتے ہیں نا کہ نفسانی خواہش کی اتباع کرتے ہوئے کوئی کام جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے خلاف کرنا, یہ نہیں کرنا. یہ تو پھر اللہ نے انہیں چنا ہی, کیونکہ جب وہی اللہ کے قانون کی مٹی پلید کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا ہدایت دیں گے. دو باتیں ان میں نہیں ہوتی, نہ وہ اللہ کی بات سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں قادیانی کی طرح کہ پیش گوئی کو غلط سمجھ گیا اور پھر بعد میں ہوش آیا کہ میں تو غلط سمجھا اللہ کا. ایسا نہیں ہوتا, ان کو اتنی سمجھ دی ہوتی ہے, اللہ نے فہم ہوتا ان کا صحیح کہ سنتے ہی کلام الہی کی مراد صحیح سمجھ. دوسری بات اس کے خلاف نہیں جان بوجھ کر کرتے جس کو گناہ کہتے. باقی ذنب جو ہے الگ ہے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے کہیں اسم یا جرم ایسا لفظ نہیں انبیاء کے لیے بولا. یہ چیزیں گناہ کہلاتی ہیں, یہ نہیں. ذنب کیا نامناسب بات, اس میں چھوٹی سے لے کر بڑے بڑے گناہ تک آئے, مگر اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے. ایک معمولی بات کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے زیادہ بہتر یہ تھا, خلاف اولا, اس کو بھی ذنب کہہ دیا جاتا. اس لیے ذنب کے لفظ آیا, ایک تو یہ سمجھنا. دوسرا یہ کہ حضور کے ذنب کیا, یہاں کوئی جو گناہ یا خلاف اولا بھی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ جس جگہ پر یہ بات آئی نا